ناظرین آداب، سیاست ٹی وی کے خصوصی پروگرام آمنے سامنے میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج اس پروگرام کے ذریعے جس شخصیت کو ہم آپ کے سامنے متعارف کروانے والے ہیں، یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ آپ ان سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ہم کئی ورکشاپس دیکھتے ہیں، کئی ورکشاپس اٹینڈ کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیچز سنتے ہیں، انسٹاگرام دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک بات کا خاص طور پر دھیان دیا جاتا ہے، وہ ہے کمفرٹ زون۔ کافی موٹیویشنل اسپیکر جو رہتے ہیں وہ اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیے، لیکن جب ہم ان کے پرسنل زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو ایسا کچھ ان کے لائف میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، انہوں نے اپنے کمفرٹ زون کو بریک کیا ہے۔ وہ ایسے کہ آپ جو ہے ایک آپ کا سیف جاب تھا، گورنمنٹ جاب تھا، اور آپ نے گورنمنٹ جاب کو ترک کر دیا اور گاؤں گاؤں میں گراس روٹ لیول پر آپ ٹرین کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ فیوچر جنریشن کو ٹرین کرتے ہیں اور اپنی ساری محنت اس کے پیچھے لگاتے ہیں۔ تو میں جناب سید سعید احمد کو آپ کے سامنے لانے سے پہلے اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اور یہ شعر ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نئے صبح شام پیدا کر۔ سعید صاحب، آپ کا بہت ہی استقبال ہے ہمارے شو میں۔ جو روایتی سوالات ہے وہ تو خیر ہوتے رہیں گے آپ سے، جی کہ آپ آئے ہیں تو ہم بالکل آپ سے سوالات کریں گے پورے پروگرام کے ذریعے۔ لیکن ایک کشمکش، ایک بے چینی میرے اندر یہ تھی کہ ایک انسان، ایک اگر اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے آپ دیکھیں گے تو وہ کافی محنت کرتا ہے، اور گورنمنٹ جاب جو ہے ایک انسان کی لائف میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہم کافی ایک امتحانات اس سے لکھنا پڑتا ہے، کافی لیول سے ہم گزرتے ہیں، تب جا کے ہمیں ایک یہ امپلائمنٹ ملتا ہے۔ سر، آپ نے گورنمنٹ جاب ترک کیا، یہ ایک بے چینی ایک سوال تھا میرے ذہن میں، تو میں آپ سے پوچھ لے رہا ہوں، جی تو اسی سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ جی آپ نے گورنمنٹ جاب چھوڑا اور آپ نے یہ جو فیلڈ ہے موٹیویشنل ٹریننگ کی، آپ نے یہ اپنائی، تو اس کے پیچھے کا راز بتائیے آپ۔ پہلے تو میں ناظرین کو سلام، آداب۔ میں سید سعید احمد، میں نے 23 سال نوکری کی۔ میں نے ایم اے بلیپ کیا، لائبریرین تھا۔ لائبریرین کا اسکیل جو تعلیمی میدان سے جڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے، نیکسٹ ٹو پرنسپل اس کا اسکیل ہوتا ہے۔ جی میں کنٹینیو کام کرتا تو میری سیلری تقریباً 1.5 پونے 2 لاکھ ہوتی۔ نو ڈاؤٹ یہ سیفٹی زون تھا، کمفرٹ زون کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن لائف میں کمفرٹ زون یہ سکسیس نہیں ہے۔ اگر آپ کمفرٹ کھانے میں رہتے ہیں اور آپ کو سمجھو چوائس کی چیزیں آپ کو روزانہ دی جائے تو بور ہو جاتے ہیں آپ۔ بریانی ہر وقت بریانی نہیں کھا نہیں سکتے۔ کر انسان کی فطرت میں چینج ہے اور وہی اس کی ترقی کی ضمانت ہے۔ تو بہرحال میں بھی ایک عام بچوں کی طرح تھا، ہم بھی سیفٹی کمفرٹ زون کے ہی بارے میں سوچتے تھے، اور ایک ورکشاپ میرے حصے میں آیا جی جو ترقی یافتہ قوموں میں بہت عام ہے۔ جو حاکم قوم ہوتی ہے یا جو لوگ اچھے سرپرست پیرنٹ کی وجہ سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں یہ رواج ہے۔ تو بہرحال آئی ایم سو لکی، کالج کے زمانے میں ایک ورکشاپ میں نے اٹینڈ کیا پرفارمنگ اسکل کا، آپ جو ہیں وہ بتائیں اور سیلف انالیسس کیسے کریں۔ 5 دن کا ورکشاپ تھا وہ، یہ بہت پرانی بات ہے، 1977 یا 78 کی، جی جی جب میں کالج اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ کچھ ہی لوگوں میں یہ چیزیں تھیں، تو امپیکٹ میرے دماغ پر ہمیشہ سے رہا، اور وہ کافی نہیں تھا، وہ شروعات تھی، وہ جی نقطہ تھا، ایک پوائنٹ تھا۔ کئی نقطے ہم کو زندگی میں ملتے ہیں اور وہ یاد آتے ہیں، کچھ چیزیں دماغ میں گھر کر جاتی ہیں۔ وہ اس لیے گھر کر جاتی ہیں کہ آپ کا سب کانشیسلی وہ چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بعد میں۔ وہ نقطے کو لکیر کیسے بنائیں، جی کیونکہ ہم کو نالج نہیں ملتا، اس طرح کی انوائرمنٹ نہیں ملتی، کیونکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں انوائرمنٹ کا بہت بڑا آتا ہے۔ مختصر یہ کہ جب میں یہ چیزیں ہمیشہ میرے دماغ میں تھی، ویکتتو وکاس، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، شخصیت سازی وغیرہ وغیرہ، جب میں لائبریرین بنا تو کتابوں کے بیچ میں تھا، لاشعوری طور پر سب کانشیسلی میں اسی سبجیکٹ پہ پڑھتا رہا۔ جی اور ایک بار جب مزاج بنتا ہے، جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے، تو ارادہ کریں آپ۔ کمفرٹ زون یہ آپ کو ترقی کی طرف نہیں، ایک طرح کی جدوجہد مسلسل چاہیے لائف میں۔ مختصر یہ کہ میں سوچتا تھا
آئی ایم سو لکی کہ میرے انوائرمنٹ میں اسٹوڈنٹ تھے، ان کے ساتھ میں ورک آؤٹ کرتا رہا. برسوں لگے اس زون سے. 23 سال میں نے نوکری کی اور 5 سال میں نے خود پہ ورک آؤٹ کیا، ایک مائکرو پلاننگ کیا، اور جس کا نتیجہ آپ ایک سوچ کے ساتھ وتھ رائٹ میتھڈ وتھ رائٹ ڈائریکشن. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب دیکھیے، بڑے سے بڑا خواب دیکھیے، ایسا خواب دیکھیے جو آپ کو سونے نہ دے، لیکن اس کے لیے ایک لائے عمل، ایک پلاننگ، مسلسل محنت، کنسنٹریشن. پانی بھی ایک جگہ گرتا ہے نا، نشان چھوڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا. جو ٹریننگ آپ لیے تھے وہ تو کافی پرانی بات ہو گئی ہے. تو آپ کیونکہ آج کا زمانہ بدل رہا ہے، روز ایک نئی چیز انوینٹ ہوتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کیسا رکھتے ہیں اس میں؟ یہ اس کے بغیر ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے. دیکھیے، ایک مقام آپ کی پہچان بنتی ہے. جی لوگ کیا سمجھتے ہیں، ڈاکٹر بن گیا سکسیس ہو گیا، ایک پوسٹ پہ جی چلا گیا. جی ارے وہ تو ایک آپ کو پلیٹ فارم ملا ہے آپ کو ثابت کرنے کا. وہیں سے اصل کام شروع ہوتا ہے. جب تک اپنے آپ کو آپ اپڈیٹ نہیں رکھیں گے، اپنے مقام کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے. اب جی کئی لوگ ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، ایک ڈگری پانے کو لوگ سکسیس سمجھتے ہیں. جی جی ڈگری تو ایک ٹکٹ ہے، ایک سند ہے جو آپ کو ملتی ہے. پھر زندگی کے سفر میں اس درجے کے مطابق آپ کو ایک سفر شروع کرنا پڑتا ہے. ایک ٹرین میں، بس میں، ہر فیلڈ میں آج کمپٹیشن ہے. وہاں چڑھنے کے بعد اس بھیڑ میں وہ ٹکٹ لے کر جب آپ انٹری کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں تو بہت کمپٹیشن ہے، آپ کو سروائیو کرنا ہے. اور اس بھیڑ میں سب لوگ ایسے ہی جا رہے ہیں. اس وقت آپ اپنی مارکیٹنگ آپ کو کرنے آنا چاہیے. آپ کو یہ ثابت کرنے آنا چاہیے آپ دنیا کے کس کام کے ہیں. اور جب آپ کام کے ہیں تب تک آپ بہترین سروائیو کر پائیں گے، تب تک لوگوں کی ضرورت بنیں گے. تو اپڈیٹ ضروری ہے. میں آج بھی سیکھتا ہوں، میں جی چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھتا ہوں، اور چھوٹے چھوٹے کام سے بڑے بڑے رزلٹ نکلتے ہیں. جی جی بالکل 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 صحیح کہا سر. سر آپ نے دوران گفتگو یہ کہا کہ لوگ تعلیم کو ہی سکسیس سمجھتے ہیں، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سر تعلیمی نظام اور شخصیت سازی یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں یا کیسا آپ ان کو دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دونوں جی ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. جی صرف تعلیم آپ کو مقام نہیں پہنچا سکتی، اور صرف تربیت حالانکہ دیکھیے تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کرتی ہے. جی جی ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، آج ادارے Exactly. کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی تعلیم دینے کے سینٹر کھول بیٹھے ہیں. دیکھیے، تعلیم کا اصل مقصد ایک کنفیوژن ہے. صرف بڑی ڈگری پانے کا نام تعلیم نہیں ہے. تعلیم سیکھنے کا نام ہے. وہ علم سیکھیں جس سے ہم سمجھ بڑھائیں. جی جی وہ علم طریقہ سیکھے سیکھنے کا. تعلیم اصل چیز کیا ہے؟ یہ تعلیم کا ایک صحیح ان شارٹ اگر میں کہوں، جی تعلیم کا اتنا ہی مطلب ہے صحیح لکھنے، صحیح پڑھنے آنا، سمجھ بڑھنا، اور خود اعتمادی آنا. جی اور تربیت مطلب تعلیم سے ایک سمپل میں اگزامپل دوں تو بات طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ سوئمنگ پہ پی ایچ ڈی ہیں، پانی میں کبھی اترے ہی نہیں. تو ایسا علم کیا کام کا جو آپ کو حوصلہ نہ دے. کئی لوگ ہیں ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈسپنسری نہیں چلتی ہے صاحب. ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ کبھی لیا نہیں انہوں نے. تو اپنے تعلیم کی مارکیٹنگ کرنے آنا چاہیے. تو یہی ایک تعلیم اور تربیت دونوں بہت ضروری ہے. تربیت دیکھیے نا، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو پرسنالٹیز نکلے ہیں ان کا آبزرویشن اسٹرانگ تھا، ان کو تربیت اچھی ملی تھی. جی ایک اچھے اسپیکر بننے کے لیے، ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے تجربہ چاہیے، اور تجربے کا نام ہی تربیت ہے. جی جی بالکل، تجربے کا نام ہی تربیت ہے. بہت ہی اچھا کوٹ ہے سر یہ. آپ ہمارے پاس آئے تھے اور ہمارے پاس جو ہے ورکشاپ بھی لیے تھے. کافی لوگ جو مس کر گئے ان لوگوں کا کافی ایک سوالات آ رہے تھے ہمارے پاس کہ صحیح کریئر کا انتخاب کیسا کریں. تو یہ سوال کا آپ جواب ضرور دیں گے.
دیکھیے ڈیسائیڈ کیسے، پہلے تو آپ نے کہا کہ یہ سیاست سے سمجھ لیجئے میرا ایک قلبی رشتہ ہے. میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ ابتدائی دور میں، ویسے اس کے ذریعہ آپ ہی بنے تھے، یاد ہے جی جی 2008 یا 7 میں مرحوم ظہیر الدین علی خان صاحب سے میرا رابطہ ہوا، کسی سے نمبر مل گیا، میں فالو اپ کرتا رہا، اور اس امید پہ دستک دینا ہمارا کام ہے، آج بھی ہم دستک دیتے ہیں. میں ان کو کہنے لگا کہ بھئی میں یہ کرتا ہوں، اور تو وہ بولے ٹھیک ہے آپ آ جائیے. وہ پہلا حیدرآباد کی سرزمین پہ وہ انٹری تھی، وہ پہلا موقع ملا. مجھے آج بھی یاد ہے 3 دن کا ورکشاپ یا گولڈن جوبلی ہال میں ہم نے کیا تھا، کافی اس کے اشتہار بازی بھی تھی. وہ میرا انیشلی اسٹیپ تھا، اور معاملہ وہی تھا، کریئر کو لے کر، پرسنالٹی کو لے کر، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. مرحوم کی شخصیت ہماگیر شخصیت تھی، اتنی مصروف ترین زندگی رہنے کے باوجود ہر ایک کے ساتھ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ کتنے بڑے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کتنے کام کے ہیں. جی تو اگر میں پورے ہندوستان گھومتا ہوں، تقریباً 18 ریاستوں میں، گاؤں گاؤں، شہر شہر، بستی بستی، میں نے پیسے کتنے کمائے چھوڑ دیجئے، میں نے لوگ کمائے، اور ان لوگوں میں ایک مرحوم کا نام آتا ہے. تو اللہ ان کی مغفرت کرے. لیکن یہ یادیں آتی ہیں کچھ، جو انسان محسنوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. آج مجھے اس پلیٹ فارم سے ایک موقع ملا کہ اس کا حق ادا کروں. تو بہرحال یہاں سے بعد میں 20 ایک ورکشاپ ہو گئے، اور ایک اڑان ملی کئی جگہ سے، اسی طرح کا ایٹ اے ٹائم پر رسپانس ملا. تو جیسا کریئر کو لے کر آج ہر کوئی ضرورت سے زیادہ پریشان ہے. جی جی ایکچوئل کریئر ہے کیا؟ کریئر وہ ہے جس میں آپ کا رجحان ہوتا ہے، وہ آپ کا کریئر بنتا ہے. ہم دوسروں کے رجحان سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو کریئر سمجھتے ہیں. ہم کریئر سمجھتے ہیں پیسے کمانے کو. مٹیریلزم کا نام، مادہ پرستی کا نام کریئر نہیں ہے. ہم نے ضرورتوں کو کریئر بنایا. اور ایک بات یاد رکھیے، ضرورتیں کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. ضرورتیں ایک سراب کی طرح ہے، ایک او ایس ایس ہے. دوڑتے رہیے، ہر کوئی بھاگا بھاگا سا، دوڑا دوڑا سا، اور اس دوڑ میں کریئر کے نام پر جینا ہی بھول جاتے ہیں. کریئر نام ہے اپنے رجحان کو سمجھنے کا. سکسیس ود ان اس، کامیابی ہمارے اندر ہے. اسی کے ورکشاپ لیتے ہیں، سیلف انالیسس کرنا. کئی دنوں تک ہم کنفیوز اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تربیت کا پراپر انتظام نہیں ہے، اور شخصیت پر افیکٹ پڑتا ہے انوائرمنٹ کا. تو آج کل بچہ جیسے شعور سنبھالنے لگتا ہے، 13 سال کی یا 14 سال، اس پر ایک بوجھ آتا ہے، بھئی کیا کرے گا، کیسے کمائے گا، لاشعوری طور پر، مطلب ماں باپ کی طرح سے، جی ایجوکیشن کے نام پر اس کا بچپنا چھین لیا جاتا ہے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو وقت دینا ہے. کریئر وہ ہے جس میں آپ کا دل گواہ بنے، یہاں سے جو کام کرے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. اور رہی بات کریئر کو بنانے کی، ایک بات یاد رکھیں، نوکری کریئر نہیں، وہ فار ٹائم بھی ایک ٹریننگ ہے. پرماننٹ نوکری کا نہ سوچیں، نوکری سیکھنے کے لیے کریں، اور نوکری ایسی جگہ کریں جہاں سے آپ سیکھیں اور اس انسٹیٹیوٹ کی ضرورت بنے، اور وہاں سے اڑان بھرے طاقت لے کر کام کے بنیں گے. آپ کام کے بنیں گے تو ذرائع پیدا ہوں گے، ضرورتیں پوری ہوں گی. آپ ضرورت کے بنیے، ضرورتیں پیچھے آئیں گی. تو ایک چھوٹی سی بات ہے، اپنے آپ کو وقت دیجیے بس. زیادہ تر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ایج رہتی ہے کریئر چوز کرنے کی، زیادہ ابھی تک میرے خیال سے ان میں میچورٹی آتی نہیں ہے وہ ایج تک، اور وہ ایسا کریئر چن لیتے ہیں جو ان کا دوست لیتا ہے یا ان کا کلیگ لیتا ہے، یا پھر ماں باپ جو بولتے ہیں کہ نہیں ان کا بچہ وہ کر رہا ہے تو آپ بھی یہی کریں گے، اور ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ جیسے کا ویسا ہی دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور اسے اس میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ کشمکش جو ہے اسٹوڈنٹس کی، ان کے لیے آپ ضرور کچھ کریں گے. یہ دیکھیے، پرسنالٹی بننے، مطلب کریئر کو بننے کا نام ہی پرسنالٹی کہا جاتا ہے. جی جی اور پرسنالٹی پہ افیکٹ پڑتا ہے انوائرمنٹ کا. جیسے میں نے کہا کہ ایک انوائرمنٹ بن چکا ہے کہ کریئر کیسے بنے گا. یہ جو پریشانی ہے یہ پیرنٹنگ کی کمی کی وجہ سے ہے. ڈیفینیٹلی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے یا کیسا کرنا ہے. تو آپ کیا بیسیکلی کیا پوچھ رہے ہیں کہ
اس میں بچے جو ہے یا تو ایسی فیلڈ لے لیتے ہیں جو ہاں کہ ان کے کلیگس لے لیتے تو ہیں، یا پرسنالٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے انوائرمنٹ کا. آپ جن دوستوں کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ویسا بننا چاہتے ہیں. جی جی جیسا میں نے کہا کہ سکسیس دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں, جی سیفٹی زون ہو. اور اب آپ دیکھے ہوں گے اکثر لوگ دوست لوگ جو کر رہے ہیں, ایون بچے آرٹس میں جا رہے ہیں, مطلب سائنس میں جا رہے ہیں, تو سب میرے دوست لوگ جو سبجیکٹ لیں گے میں وہی سبجیکٹ لوں. یہی کمفرٹ زون ہے, تو بچوں کو اس میں سے نکلنا چاہیے. جی 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 اور کبھی کبھار پیرنٹس زیادتی کرتے ہیں, وہ اپنے ادھورے کا بچوں میں دیکھتے ہیں. بالکل. جی سب سے بڑا ابھی میں ایک خاص ایک قصہ سناؤں گا. جی ریسنٹ میں 2008 میں چپلون, مہاراشٹر میں ایک ڈسٹرکٹ ہے, چپلون گاؤں ہے, شہر ہے. 2008 میں وہ بندہ میرے ساتھ ورکشاپ میں تھا. جملے اثر کرتے ہیں. پچھلے 2 مہینے پہلے اس کا فون آیا, سر مجھے, آپ نے کہا نا کہ کام کی ہوئی چیزیں یاد رہتی ہیں, سر آپ بولے تھے کہ سنو سب کا کرو من کا, لیکن میں ماں باپ کے سامنے ہار گیا. اتنا پریشر ہوتا ہے, ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں, واسطہ دیتے ہیں, فلاں ان کی ناک بھی نانا کی خواہش تھی, دادا کی خواہش تھی, ابو کی تھی, یعنی دوسروں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں کیا؟ تو بہرحال وہ ایک طریقہ ہے. جی تو بولے مجھے فورس کیے, مجھے بی کام کرنا تھا, میرے کو انجینئر بنانا ہے, ڈپلومہ کیا میں. اب ڈپلومہ, اب مرتا کیا نہ کرتا, ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے ڈپلومہ کیا اور 85%. اور میں بولا ڈپلومہ کرنے کے بعد, ارے بھائی ڈپلومہ کر لو پھر تم فیلڈ چینج کرو. تو میں جب ڈپلومہ کیا تو ارے اتنے اچھے مارک لیے, ڈگری کرو. اب سر یا اتنے سالوں بعد میں آپ کو فون کر رہا ہوں, اب میں جب ڈگری کر رہا ہوں تو میرے بیک لاگ شروع ہو گئے. میں اب تک وہ کام کیا جس سے میرا دل راضی نہیں تھا. اب میں کیا کروں سر, 2 سال ہو گئے, بیک لاگ رہ گئے. تو میں بولا اس دوران بیک لاگ میں یا گیپ میں کیا کرتے رہے, تمہارا شوق کیا ہے؟ میں بولا سر میں کرکٹ کامنٹری بہت اچھی کرتا ہوں, جی اور محلے سے لے کر چھوٹے موٹے جو کرکٹ کے گیمز ہوتے ہیں آڈیٹوریم میں تک میں جاتا ہوں, اور اس میں اتنا میرا رجحان, اتنا شوق ہے کہ میں خاص کر یہ جب سیزن آتا ہے تو میں سال بھر تھوڑا بہت بک رہتا ہوں, لیکن ان این ایوریج منتھلی 45,000 روپیز میں کماتا ہوں کبھی کبھی. میں بولا یہی تو کریئر ہے. جی تو یہ کلک ہو جاتا ہے بعد میں. تو یہاں پیرنٹس اگر سن رہے ہیں تو اپنے بچوں کی سوچ کا حصہ بنیے, وہ کیا چاہتا ہے. یقین جانیے فیل ہونا بری بات نہیں ہے, ناکام ہونا بری بات نہیں ہے. آپ ان کی ہمت بنیے, حوصلہ بنیے, اور یہ دھیان رکھیے کہ اس میں شائنس نہ ہو. اس کی ٹریننگ کروائیے, جہاں کہیں ایسے ورکشاپ ہوتے ہیں پہلی فرصت میں ٹریننگ کے لیے بھیجیے. جی جی بالکل. سر آپ نے ابھی کامنٹیٹر جو بچہ ہے اس کی بات کی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ لینگویج میں فلوئنٹ ہوں گا آبویسلی. جی جی. تو ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے کہ بچے ڈگریز تو اچھے رکھ لیتے ہیں, مگر کسی لینگویج میں فلوئنسی نہیں رہتی ہے, چاہے وہ ان کی مدر ٹنگ ہو یا انگلش ہو. تو لینگویج پہ کتنا بڑا رول ہے اس پرسنل ڈیولپمنٹ میں؟ دیکھیے لینگویج ہی سب کچھ ہے. آپ کی مادری زبان آپ کو پہلے ڈھنگ سے بولنی آنی چاہیے. جی جی کیونکہ مادری زبان کئی بار ایسا ہوتا ہے, نہ خدا ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, ہاچ پوچ ہوتا ہے. آج کل خاص کر اپنی کمیونٹی میں اپنی مادری زبان کو لے کر, اردو زبان کو لے کر احساس کمتری ہے. جی جی میں یہ سب سے بہت بڑا المیہ ہے. یہ زبانیں, اپنی زبان سے دنیا کی ہر چیز سیکھی جاتی ہے. اس کی بہت بڑا ایک لیکچر لے سکتا ہوں, اپنے پاس اتنا وقت نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, یہ دنیا میں جو 5,000 سال کی اگر تاریخ کا آپ سروے کریں گے تو ایک بھی ایسی قوم نہیں ہے جس نے دوسری زبان میں ترقی کی ہو. جی اگر آپ کو زبان میں, کیونکہ دیکھیے سن کر زبان ڈیولپ ہوتی ہے, تو بچپن سے ہی اگر اس کو گھر میں صحیح زبان سننے کو ملے, اپنی زبان کی ادائیگی کرنے ملے. اب ہمارے پاس بچپن سے ہی ماں باپ کو انگریزی آتی نہیں ہے, اور وہ ڈھنگ کی اردو بھی گھر میں نہیں بول پاتے. سننے سے آدمی سیکھتا ہے, زبان سننے کا ہے, پڑھنے سے نہیں آتی, جی جی بالکل بالکل. ٹیکسٹ سے نہیں آتی. اب کوئی بھی زبان نہ پیدا ہونے کے بعد نرس بک لا کے دیتی کہ چلو مادری زبان سکھاؤ, جی نہیں,
کچھ لوگ ٹیوشن لگاتے ہیں اسپوکن انگلش وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ گرامر اور وہ نکھار پیدا کرنے کے لیے وہ فنیشنگ آئٹم ہے، لیکن بیسک ڈھانچہ تو چاہیے، جی جی بندش تو چاہیے۔ مختصر یہ زبان کی اپنی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے لیے اگر آپ زندگی میں اچھا بولنے والا بننا چاہتے ہیں تو اچھا سننے والا بننا پڑے گا۔ جی تو اپنی ماں کو سنیے، بڑے لوگوں کو سنیے، کلاس میں سنیے۔ تو یہ سننا، اور دوسری بات، جو قومیں اپنی زبان کو، شخصیت کا زبان سے بہت گہرا سمبند ہے۔ زبان میں کسی بھی قوم کی پہچان، تہذیب، تمدن، کلچر چھپا ہوا ہے۔ وہ آپ سے کوئی چھین لے، بچتا کیا ہے؟ پیٹ بچتا ہے صاحب۔ شخصیت ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، بیہیویئر کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے۔ اور جو قومیں اپنی زبان کٹواتی ہیں ان کی آنے والی نسلوں کی حیثیت کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے۔ تو اپنی زبانوں کی قدر کیجئے۔ اگر گنجائش ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد کا میں وہ بات سناؤں گا، شاید اپنا انٹرویو بڑا ہو رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایجوکیشن منسٹر، ان کی انگریزی زبان بھی اچھی تھی۔ جی جی اور جب پارٹیشن ہو رہا تھا اور ساری چیزیں ادھر ادھر، وائسرائے کے ساتھ میٹنگیں ہوتی تھی، اس میٹنگ میں یہ اردو بولتے تھے اور ایک ٹرانسلیٹر ہوتا تھا، وہ انگریزی میں وائسرائے کو سناتا تھا، اور اس طرح سے کئی سیٹنگز ہو رہے تھے۔ ایک دفعہ وہ جو ٹرانسلیٹر ہے اس نے، مولانا آزاد نے جو بات کہی تھی تو ٹوسٹ ہو گیا اور الگ جملہ بول دیے، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے فوراً ٹوکا، میرا بولنا ایسا نہیں تھا، میں تو یہ بولنا چاہ رہا تھا۔ اچھا جی، انہوں نے انگریزی میں بولا۔ جی جی تو وائسرائے پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا کہ صاحب، مولانا صاحب آپ کو تو انگریزی آتی ہے، اب بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے ایک سمپل سا بہت تاریخی جواب دیا کہ بھئی 5000 کلومیٹر دور سے آپ آ کر اپنی زبان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور میں اپنے گھر میں اپنی زبان نہ بولوں۔ جی آپ کام کے ہیں، ایک بات یاد رکھیے، ایک جملہ کافی ہے، اگر آپ کام کے ہیں، باصلاحیت ہیں اور گونگے ہیں، دنیا مجبور ہو جائے گی آپ کی گونگی بھاشا سمجھنے کے لیے۔ جی زبانیں، کمیونیکیشن اسکل ضروری ہے۔ انگریزی کی اہمیت ہے، تیلگو کی اہمیت ہے، کنڑا کی اہمیت ہے، لیکن یہ بچپن سے ہی یہ زبانیں سیکھنی چاہیے، انوائرمنٹ دینا چاہیے۔ تو زبان کے بغیر شخصیت ادھوری ہے، اور ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ زبانوں سے آئے گی صاحب۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ احساس کمتری میں میں پورا انڈیا گھومتا ہوں، اپنی زبان میں بات کرتا ہوں۔ سعودی عربیہ، بحرین، دبئی، سعودی میں انٹرنیشنل اسکول میں نے ورک شاپ کیے ہیں۔ انڈین ہے، آپ فلمیں سمجھتے ہیں، سیریل سمجھتے ہیں، موٹیویشنل، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ماتر بھاشا، جس کے کنڑا ہے وہ کنڑا سیکھے، اپنی زبان کی رسپیکٹ کریں۔ اپنی زبان کی ریسپیکٹ کریں۔ سر، اکثر پیرنٹس کے پاس یہ ایکسکیوز رہتا ہے کہ اگر ہم اردو سکھائیں گے یا ہم مدر ٹنگ سکھائیں گے تو اس میں اسکوپس کیا ہیں، ہر لینگویج میں اسکوپس ڈھونڈتے ہیں، تو یہ پیرنٹس کی ایک ورک شاپ لینے کی ضرورت ہے یا آپ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، یہ بات غلط ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پرانے لوگوں کو دیکھیں جو اپنی زبان سے انگریزی ایسی ڈرافٹنگ کرتے تھے، انگریز بھی ویسی ڈرافٹنگ نہیں کر پاتے تھے۔ جی اور زبان سیکھنے کی بات میں کر رہا ہوں، ایجوکیشن کا، زبان کا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کمیونیکیشن اسکل یہ ضرورت کی زبان ہے۔ کوئی بھی زبان آدمی جب ضرورت بنتی ہے 3 مہینے میں سیکھ پاتا ہے۔ جی جی میں یہ اس کو اور تھوڑا ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج اردو اخبارات ہماری پہچان اس سے جڑی ہونی چاہیے، لیڈرشپ ختم ہو رہی ہے۔ جی اگر یہی حالات رہے تو 50 یا 100 سال کے بعد زبان ختم ہو جائے گی۔ جی جی دنیا کی کوئی قوم اپنی زبان نہیں کٹوا رہی ہے سوائے اردو کے۔ جی کنڑا والوں نے کنڑا نہیں چھوڑی، تیلگو والوں نے تیلگو نہیں چھوڑی۔ نہیں چھوڑی، بالکل۔ اس کا مطلب انگریزی نہیں بولتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھی خاصی بول لیتے ہیں۔ میں جیسلمیر سم علاقے میں 30 گاؤں میں نے ورک شاپ لیے، چلو اسکول چلے ہم۔ وہ اکثریتی علاقے ہیں مائنورٹی کے، مسلمانوں کے، وہاں پیسہ بہت ہے لیکن اسکول نہیں ہے، اسکول میں جاتے نہیں ہیں۔ شارٹ بٹ سویٹ، جب ہم ان کے ساتھ ہم نے کام کیا، وہ چونکہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے،
پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں، جاپان سے، جرمنی سے، یو کے سے، یو ایس اے سے وزٹ کے لیے. ان میں سیاح گیری بہت ٹاپ کی ہوتی ہے، وہ اچھے ہر سال وہ آتے ہیں. اب وہ بچے جو کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھے، ان کی انگریزی سنیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، جرمنی سنیں گے تو دنگ ہو رہ جائیں گے. تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. یہ جو پیرنٹس ایسا سوچتے ہیں وہ بہت بڑا نقصان کر لے رہے ہیں، بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. میں تو یہ چاہوں گا کہ ڈیفینیٹلی آپ انگریزی پڑھیں، انگریزی وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ اردو پڑھتے ہیں تو 50% الفاظ قرآن میں اردو کے ہیں، قرآن فہمی اچھی ہو جائے گی. جی اور آپ سمجھ دیکھیں گے سکیں معنی. ہاں تہذیب آئے گی، تمدن آئے گا. اور جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اگر تربیت نہیں ہو پاتی تو آج جو یہ اس بات کے شکار ہیں، ان کو لگتا ہے کہ انگریزی سب کچھ ہے. ان کا بیہیویئر دیکھو اپنے پیرنٹس کے ساتھ، جی 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 یہ بڑا المیہ ہے. تو بہرحال یہ کمیونیکیشن اسکل، اب جیسا آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں یا جاپان جانا چاہتے ہیں یا جرمنی جاتے ہیں، زبان سیکھ کے جاتے ہیں نا بھائی. جی سروائیو کر رہے ہیں نا لوگ، جی بالکل کیا بالکل. بات کر رہے ہیں. جی تو مجھے لگتا ہے یہ اس پہ غور کرنے کی بات ہے. اس کے لیے پیرنٹنگ ورکشاپ کی ضرورت ہے. جی 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 سر، گول سیٹنگ کو لے کر ہمارے پاس ایک کشمکش رہتی ہے کہ ہم ٹارگیٹ کیسا سیٹ کریں، یعنی کرنا کیا چاہیے. ہمارا ویژن کلیئر نہیں ہے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے ایسے لوگوں کو؟ جلد بازی نہیں کرنا. یہ جی ہمارے پاس ایک مال بنا ہے، کمانا جلدی ہے. جی یہاں یہ اسپیڈ بہت ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے، وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. اس کے سمجھنے کے لیے میں مثال دوں گا. نوجوان بچے جب بائک چلاتے ہیں جی 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 تو بائک کی ایک لمیٹیشنس ہیں 60-70. جی اب 60-70 سے ہی چلانا چاہیے تو حادثہ نہیں ہوتا. اب یا 120 رہا تو اب گاڑی کے آگے جا رہے ہیں، وہی گاڑی آپ کو کچھ لے گی. تو ٹارگیٹ، گول سیٹ، مقصد، اس کے لیے تھوڑا وقت دیں اپنے آپ کو. ایک ترتیب والی زندگی آپ جیتے ہیں، مطلب آپ کا لائف اسٹائل بہت ضروری ہے، آپ کا فٹنس بھی ضروری ہے اور پیشن چاہیے. جی وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. ایک ہی ٹارگیٹ کو لے کر مت چلیے. پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی. میں یہ کروں گا، یہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوا تو. کسی ایک شعبے کے مختلف برانچز میں انٹرسٹ رکھیے، اسی فیلڈ میں رجحان کو سمجھیے. آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کو کیا اچھا لگتا ہے. اگر آپ کو شخصیت سازی کے سارے لوازمات، شخصیت سازی کیا ہے؟ گول سیٹنگ، ٹارگیٹ. شخصیت سازی کے سارے لوازمات ہم کو قرآن مجید سے ملتے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں، یا وہ بہت ساری اچھی کتابوں سے ملتے ہیں جو ادر لوگوں نے بھی لکھی ہیں، لیکن بنیاد یہاں سے ملتی ہیں. تو غور و فکر کرنا، سیلف انالیسس کرنا، ایک ڈائری بنانا، اپنے ڈیمیرٹس کیا ہے اس پہ لکھ کے نکالنا، وہ میرے پہلے ٹارگیٹ ہے. گول سیٹ پہ سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے. اپنی سوچ کو مضبوط بنانا. نگیٹیوٹی، آپ کن دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، گول سیٹ اس سے بھی متاثر ہوتا ہے. آپ کے ملنے والے کون ہیں، آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہے. یہ تو آپ یاد رکھیے، ان لوگوں کے ساتھ مت رہیے جہاں سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، تو بے راہ روی ہوتی ہے. تو برا دوست، بری سہیلی اس کوئلے کی طرح ہے جو گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالے کرتا ہے. تو بچنا کس کو ہے؟ اگر آپ کو گول سیٹ چاہیے، اپنے آپ کو وقت دیجئے، خود کی عزت کیجئے. سیلف رسپیکٹ. آپ خود کی عزت کریں گے، دنیا میں عزت ملے گی. جی بہت بڑی بات کی ہے سر آپ نے. خود کی عزت کریں گے تو دنیا میں عزت ملے گی. سر آپ کے ورکشاپ کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیے. ورکشاپ آپ کے کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، کیا ٹارگیٹ آڈینس ہوتے ہیں آپ کے؟ دیکھیے ورکشاپ تو مجھے خود بھی ضرورت ہوتی ہے. جہاں کہیں سے ورکشاپ ہوتا ہے میں آج بھی جانے کے لیے تیار ہوں. جی 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 ورکشاپ کیا ہوتا ہے؟ سیلف انالیسس. ہم نے جو پیکیج بنایا ہے، میں پچھلے 20 سال سے زائد اس فیلڈ میں ہوں. میں سیکھتا ہوں، جب تک میں سیکھتا رہوں گا میں اپنا رول اچھا ادا کروں گا. ہم ایک ورکشاپ لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ کا نمبر ہمارے پاس 3rd اور 4th پہ آتا ہے. آج ایک رواج بنا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے ورکشاپ رکھنا. نہیں،
سب سے پہلے ورکشاپ لینا چاہیے پیرنٹس کے لیے، پیرنٹنگ، جی جی، میں افیکٹو پیرنٹنگ، کیونکہ پیرنٹ تربیت کے ڈیفینیشن ان کو اب تک سمجھ میں نہیں آیا. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ بچوں کی اچھی پرورش کرنا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا، ان کو جو زندگی میں نہیں ملا ان کو پرووائڈ کرنا، ان کو کمفرٹ زون کی تیاری کرنا، ان کو پپو بنانا اور ان کے لیے اچھا انتظام کرنا، پالنا. مختصر یہ کہ اچھا پالنا. جی جی، اکثر سنے میں آتا ہے کہ جو مشکلات ہم ہاں جھیلے تم نے اٹھانا بھائی. اب بچے سن کے بور ہو جاتے ہیں، ابا بس کرو بولتے ہیں. اب جی وہی ریپیٹ ریکارڈ. تو اپنے بچے پر یہ ایٹیٹیوڈ چینج کیجئے. پالنا یہ تربیت نہیں ہے. ہم سے بہتر تو جانور پالتا ہے. انسانی بچے کو قربت کی ضرورت ہے صاحب. اس کے سوچ کا حصہ بنیے، اس کو وقت دیجئے، اس کو دوست بنائیے. اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے دیکھیے. آئی کانٹیکٹ کیجئے روزانہ، دن میں 3 بار اس سے ضرور ملیے، پھر دیکھیے. تبھی اس کے بچپن کا حق ادا ہو جائے گا، ورنہ بالکل نہیں ہوگا. تو بچوں کے ساتھ پیرنٹنگ ورکشاپ بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. آپ سیاست میں انکوائری کرو، مشکل انشاءاللہ ہم اس کو آرگنائز کریں گے، یا کہیں ضرور. بھی. جی اس میں بہت بھیڑ نہیں چاہیے ہم کو، سلیکٹو لوگ چاہیے جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ماں کو بھی پیرنٹنگ ورکشاپ، سرپرست کیسے بنے، بچوں کی سوچ کا حصہ. یہ ایک باقاعدہ فن ہے، سیکھنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد نمبر آتا ہے اساتذہ کرام کا، ٹیچرز کا. تیسرے نمبر پہ آتے ہیں بچے. ارے بچے تو پتے ہیں صاحب، وہ پانی مارنے جیسا ہے. وہ تھوڑی دیر تک چمکتا ہے، پھر دھول جمتی ہے. وہ جو پودا ہے، وہ پودے کو لگے ہوئے جو پتے ہیں، وہ درخت ہے، وہ پتے ہیں. جڑ ہیں پیرنٹس اور اساتذہ، ٹیچرز. جڑیں مضبوط ہوگی تو برگد کے پیڑ کی طرح وہ شاندار درخت بنے گا، جس کی شاخیں پھیلیں گی. وہ زمانے کے کام آئے گا. اور اگر تھوڑا اور ایڈیشنل بولا جائے، یہ 2-3 پیکج ہو گئے. 3 لوگ، پیرنٹس، ٹیچرز اور بچوں کے لیے. مینجمنٹ کے لیے، جو مینجمنٹ ہوتی ہے ان کے لیے ورکشاپ کا ضرورت ہے. ہم ورکشاپ لیتے ہیں انڈر پریویلیج، یہ محنت کش لوگ، ان کے لیے ہم فری خدمت دیتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، ان کے سر کی حلال کی کمائی، ایک مزدور کے جیسے حلال کی کمائی کوئی بھی نہیں کماتا. ایک گڑھا کھودنے والا پسینہ ٹپکاتا ہے. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ پسینہ موتی کیوں نہیں بنتا؟ سماج انہی سے بنتا ہے صاحب. تو ہر مکتب فکر کے لیے ہم پیکیج بنائے ہوئے ہیں، الگ الگ گروپ کے لیے. پر اس میں وہی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جس کے پاس پیاس ہو، جس کے پاس سپنے ہو، جی جس کے پاس کوئی ٹارگیٹ ہو، جو اپنے میرٹ کو ڈی میرٹ میں بدلنا چاہتا ہو، اچھا لسنر ہو. تو یقین جانیے لوگ بہت پیاسے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگوں میں بے حسی ہے. اگر بے حسی ہوتی تو مجھ جیسا آدمی اتنا مصروف نہیں رہتا، بالکل نہیں رہتا. تو اس میں غرور سوچیں، آپ غور کریں. تو ناظرین، ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم پروگرام کے اختتام کے پاس جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ہم ان کا میسیج لیتے ہیں. تو سعید صاحب، ہم بھی آپ سے ایک میسیج لیں گے ہمارے ناظرین کے لیے. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، زندگی کا مقصد ہونا ضروری ہے. انفرادی طور پہ آپ کے پاس سوال ہوگا تو مقصد ملے گا، اگر سوال نہیں ہے تو مقصد بھی نہیں ہے. جی ایک سوال، ہو آئی ایم، واٹ آئی ایم، میں کیا، میں کیسا، میں کیوں. میں نہ آیا اپنی مرضی سے، نہ جاؤں گا اپنی مرضی سے. یہ فیکٹ ہے. کوئی پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آیا. ایک سواری آئے گی جائے گی، باری باری سب کی باری آئے گی. جس دن آپ ہمیشہ ہر پل ایک خوش فہمی میں جیتے، ہم میرے کو تو ابھی بہت ٹائم ہے. نہیں صاحب، یہ سانسیں بہت اہم ہیں. ہر سانس ایک نفیس جوہر کی طرح ہے. یہ زندگی کی قدر کیجیے، بہت قیمتی ہے. ہیرا ہے یہ، تراشیے. اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے. صلاحیتوں کا صحیح استعمال ثواب ہوتا ہے، صلاحیتوں کا غلط استعمال گناہ ہوتا ہے. تو ایک مقصد بنائیے صاحب، اپنے حصے کا چراغ جلائیے. آپ میں ایسا کچھ ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. نا امید کفر ہے. امید ایسی ہو جو جینے کو مجبور کرے، راہ ایسی ہو جو چلنے کو مجبور کرے. مجبوری کب، یہ مجبوری حوصلے میں کب
بدل جائے گی جب جینے کا مقصد ہوگا. جن قوموں کے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا ایسے لوگ ان کے لیے جیتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے. آخر میں انفرادی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ جانے کون سے لمحے میں ہم سب مٹی میں مل جائیں, چلو کچھ کام کر جائیں, کسی کے کام آ جائیں. اب جب ہم کام آنا شروع ہوں گے تبھی یہ نفرتیں جو ملک میں پھیل رہی ہیں ختم ہو جائے گی. اپنے حصے کا چراغ جائے, کام کے بنیے, ایک اللہ کی عبادت اور تمام مخلوق کی خدمت. میں نے مانا بہت رات ہے, اندھیرا ہے, گھٹن بھی ایسی ہے جس کی کوئی مثال نہیں. چراغ دل کے جلاؤ تو کوئی بات بنے, پرائے گھر جلانا کوئی کمال نہیں. اب ہمیں کروڑوں کے دلوں کو جوڑنا ہوگا, مقام انسانیت پہچاننا ہوگا. تو بہرحال سیلف انالیسس کیجئے, اپنے آپ کو سدھاریے. یہ تو پتہ نہیں کہ اندھیروں کا کیا ہوا, جتنے چراغ ہم سے جلے سب جلا دیے. آخر میں سیلف انالیسس کے لیے, سیلف موٹیویٹ کرنے کے لیے, ڈی میرٹس کو منٹس میں کنورٹ کرنے ایک منتر ایک یاد دلا کے جاتا ہوں میں. بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے, نہ تھی حال کی ہمیں اپنی خبر, رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر, تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بہت بہت شکریہ سید صاحب. تو ناظرین یہ تھے سید سعید احمد صاحب جو ہمیں کافی اچھی باتیں بتا رہے تھے, اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کافی اور بھی ورکشاپس یہاں پر کریں گے جس میں آپ شخصی طور پر اسے اٹینڈ کر سکیں گے. ہم جو ہے کلاسیفائی کریں گے, اسٹوڈنٹس کے لیے الگ, پیرنٹس کے لیے الگ. اپنے فیڈ بیک دینے کے لیے ضرور کہیں ان کو. جی 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 اس پروگرام کے فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں آپ کمنٹس کے ذریعے دے سکتے ہیں, اور سعید صاحب کا ایک یوٹیوب چینل بھی چلتا ہے, آپ اسے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور ہم سے بھی جڑے رہ سکتے ہیں. سیاست میں خاص طور پر اس ورکشاپس کو لے کر نیوز پیپر میں بھی ہم اعلان کرتے رہیں گے. تو ناظرین اپنے ہوسٹ زاہد فاروقی کو اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.